बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के इल्जामात, बिलावल भुट्टो के कौमी असम्बली में एक तीर से कई शिकार। जीडीए के साथ एमकेएम भी निशाने पर, बोले कि सिंध में ऐसी कठपुतलियां हैं जिनको पता है कि इदारे न्यूट्रल हो गए तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। लोग इंतखाबात रुकवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में जमा हो गए। अभी उनको मजीद रोना है क्योंकि दूसरे मरहले में भी उनकी जमानत जब्त होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि खान साहब की भी शिकायत है इदारे न्यूट्रल ना हो, इदारे न्यूट्रल हो गए तो उनकी जमात इंतखाबात। ये हुकूमत चलेगी और ना ही असम्बली। एमकेएम अराकीन असम्बली से वॉक आउट कर गए। शेख सलाहुद्दीन ने धमकी दी, ऐसा जवाब मिलेगा तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने में देर नहीं लगाएंगे। साबिर कायम खानी ने कहा, मसाइल हल ना हो तो ऐसी वजारत पर थूकते हैं। एक शख्स हमारे मंसूबों को बजट में शामिल होने नहीं दे रहा। अयाज सादिक ने शेख सलाहुद्दीन को हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की। उन्होंने एक ना सुनी और वॉक आउट करके चले गए। कीमतें आसमान पर और मईशत जमीन पर आ गई। चोरों की हुकूमत ने हर चीज महंगी कर दी। ये IMF के पांव पकड़ रहे हैं कि पैसे दे दो, जितनी बोलो महंगाई कर देंगे। हम पर भी IMF का दबाव था, लेकिन 2.5 साल महंगाई रोके रखी। इमरान खान का KP हाउस में कारकुनान से खिताब, कहा कि गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया। 2 जुलाई को इस्लामाबाद की तारीख का बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। परेड ग्राउंड में साबित करेंगे कि हम जिंदा कौम हैं। टैक्सों की भरमार के साथ बजट 2022-23 मंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन की तमाम तजावीज़ कसरत राय से मुस्तरद। हुकूमत की पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पर इस वक्त लेवी सिफर है, 50 रुपये फी लीटर यकमुश्त आयद नहीं करेंगे। शहबाज हुकूमत का बजट में IMF के कहने पर तब्दीली का एतराफ़। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा, हम तस्लीम कर रहे हैं कि IMF की वजह से बजट में तब्दीलियाँ लाई गई हैं। IMF मौजूदा हुकूमत से पेश किए इक़दामात चाहता है। 855 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और 11% सेल्स टैक्स लगाने की शराइत हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट, लिखा कि ये पेट्रोलियम की कीमत 300 रुपए से ऊपर ले जा सकते हैं। बिजली की कीमतों में फौरी इजाफे की भी शर्त है। इंसदादे बदउनवानी क़वानीन का जायज़ा लेने का भी कहा गया है। ये PDM हुकूमत के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा की तकरीर शर्मनाक और मुजरिमाना जहनीत की अक्कास है। पर्ची चेयरमैन को मकबूलियत का जोम है तो उसकी मर्जी के मैदान में मुकाबले को तैयार हूँ। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को चैलेंज, कहा बैरूनी आकाओं की गोद में बैठने वाली कठपुतली इंतखाबी मैदान में क्या खाक मुकाबला करेगी। सिंध के बल्दियाती इंतखाब में ज़र और गुंडागर्दी का मुजाहरा कौम ने देखा। जिस दिन शफाफ इलेक्शन हुए, सिंध इन भेड़ियों के शिकंजे से आज़ाद हो जाएगा। अवाम मसाइल से निढाल, अरकान असम्बली रद्दमल से खौफजदा। नून लीगी और इत्तेहादी अरकान भी कहते हैं कि हल्के से रोज़ फ़ोन आते हैं, जवाब नहीं दे पाते। अवाम को रिलीफ न दे सके तो सामना कैसे करेंगे। रूस से तेल की खरीदारी, शहबाज हुकूमत PTI के नक्शे कदम पर। हुकूमत की रूस से तेल की खरीदारी के लिए मुशावरत। पेट्रोलियम डिवीजन ने 4 बड़ी रिफाइनरीज के सरबराहान को खत लिख दिया। पूछा गया कि रूस से खाम तेल की रिफाइनिंग का मेयार क्या होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की हुसूल की शरह क्या होगी, ऑयल रिफाइनरीज किस ग्रेड का खाम तेल कितनी मिकदार में ले सकती है, मशरिक़ वस्ता के तकाबुल में रूसी खाम तेल की दरामदी लागत क्या होगी, अदायगी का तरीका क्या होगा, खलीजी ममालिक ने रिफाइनरियों की अपलिफ्टिंग के लिए क्या मुआहदे कर रखे हैं। उमर अयूब कहते हैं, बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते, अब इसके मस्बत नताइज नहीं निकलेंगे। पानी सर से गुजर चुका, इम्पोर्टेड हुकूमत पर कोई भी मुल्क एतमाद करने को तैयार नहीं। भारतीय कंपनीज का रूस से तेल के बाद कोयला खरीदने का भी बड़ा मुआहिदा। भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। भारत मीडिया के मुताबिक सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक अदायगी चीनी करेंसी में करेगी। भारतीय कंपनी 17 करोड़ 26 लाख
یوان ادا کرے گی۔ مغربی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود بھارت مسلسل روس سے خریداری کر رہا ہے۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں کہ بھارت نے سیاست کو معیشت سے دور رکھا اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب تک یہ حکومت کوئی فیصلہ کرے گی تب تک گاڑی نکل چکی ہوگی۔ کیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب کالعدم اور نیا انتخاب کرانا سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف ہوگا؟ حمزہ شہباز کے انتخاب سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا سوال۔ ریمارکس دیے سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا کہ منحرفین کے ووٹ ڈالنے پر انتخاب کالعدم قرار دیا جائے۔ حکم یہ ہے کہ منحرفین کے ووٹ شمار نہ کیے جائیں۔ مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں۔ فرض کریں وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کا حکم کالعدم قرار دیں تو صدر کے خلاف ریمارکس کا کیا بنے گا؟ حمزہ شہباز کے الیکشن اور حلف برداری سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ شیریں مزاری کہتی ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری نہ کر کے الیکشن کمیشن توہین عدالت کر رہا ہے۔ ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر بیک ڈور آئین بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ ایکشن لے۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو جاسوسی کے لیے ڈیوائس لگائی گئی، بارود بھی لگایا جا سکتا تھا، اس شخص سے زہر بھی کھانے میں ڈلایا جا سکتا تھا۔ اس سے اندازہ کرے کہ عمران خان کی جان کو کتنا خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کہتے ہیں جاسوسی ڈیوائس میں سے بھی کچھ چیزیں ملی ہیں۔ ملازم کے پاس جو فون تھا اس میں سے بھی بہت سی چیزیں ملی ہیں۔ ملازم کے ساتھ جو رابطے میں تھے اس کے وائس نوٹس بھی ملے ہیں۔ جاسوس ڈیوائس ایسی تھی کہ 60 گھنٹے تک ریکارڈنگ کر سکتی تھی۔ سپریم کورٹ کو اس معاملے پر سو موٹو لینا چاہیے۔ نواز دور حکومت میں منی لانڈرنگ کا معاملہ، شہباز دور میں کرپشن کا خدشہ۔ حکومت کی جانب سے نیم ترامیم کے بعد آئی ایم ایف کا اینٹی کرپشن قوانین میں نظر ثانی کا مطالبہ۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بھی شک ہے کہ قرضوں سے چور حکمرانوں کے اثاثوں میں اضافہ ہوگا۔ فاروق حبیب بولے کہ چوروں کی حکومت نے نیب ترامیم سے NRO 2 لیا، آئی ایم ایف کو اپنی رقم چوری ہونے کا خدشہ ہے۔ مصدق عباسی کا کہنا ہے کہ اس حکومت نے نیب کے اختیارات کو کم کر دیا، اسی لیے آئی ایم ایف نے قوانین پر نظر ثانی کا کہا۔ جولائی میں مزید مہنگائی سیاسی بحران میں اضافہ کرے گی۔ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے مارے عوام کو سڑکوں پر نکلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا، سپر ٹیکس بھی غریبوں پر منتقل ہو گیا، لوگ گھر کا سامان بیچ رہے ہیں اور بچوں کو سکولوں سے نکال رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کے ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کی گریجویشن تقریب، صدر مملکت عارف الوی نے گریجویٹ افسران میں اسناد تقسیم کی۔ پاک بحریہ کے کمانڈر ولید عارف کو کورس میں ٹاپ گریجویٹ ٹرافی سے نوازا گیا۔ گریجویٹس میں پاک فضائیہ، آرمی، بحریہ کے علاوہ 18 دوست ممالک کے فوج افسران شامل تھے۔ صدر مملکت نے تقریب سے خطاب بھی کیا۔ آرمی چیف سے جرمن سفیر کی الوداعی ملاقات، علاقائی صورتحال، باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون پر بات چیت۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا پاکستان جرمنی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ جرمن سفیر کی کوششوں سے باہمی تعلقات۔ قیامت خیز گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی چیخیں نکال دی۔ کراچی میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب، عوام بل بلا اٹھے۔ حکومت اور کے الیکٹرک کو کھری کھری سنا دی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی بجلی کا بحران برقرار، شارٹ فال 7000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ شہروں میں 6 سے 8 اور دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ سندھ ہائی کورٹ نے عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہ کرانے کے حکم میں 19 جولائی تک توسیع کر دی۔ پولیس نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی، موقف اپنایا کہ عامر لیاقت کے بیٹے اور بیٹی پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے تھے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے ورثاء کی درخواست منظور کر کے میت ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ پولیس سرجن کے مطابق لاش کے بیرونی معائنے سے موت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت جو بھی احکامات دے گی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ دعائے ظاہرہ کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش نہ کیا جا سکا، والد نے دستاویزات جمع کروا دی۔ دعا کو پیش کرنے کے بعد میڈیکل بورڈ حتمی رپورٹ تیار کرے گا۔
دعائے زہرا کے والد کی تفتیشی افسر کی تبدیلی کی درخواست پر عدالت نے تفتیشی افسر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ سے جواب طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کی پریڈ گراؤنڈ جلسے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ علی نواز آوان نے درخواست میں وزارت داخلہ، ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی کو فریق بنایا، موقف اپنایا کہ 2 جولائی کے جلسے کے لیے 27 جون کو باضابطہ درخواست تھی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے اب تک کوئی پیش رفت نہیں کی۔ کورونا کا ایک اور مریض انتقال کر گیا۔ 541 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.5% رہی۔ کراچی میں شرح 18.2% ریکارڈ کی گئی۔ قادر پٹیل کہتے ہیں کہ کورونا پھیل رہا ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے ٹیسٹنگ کی شرح بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نرسز ایسوسی ایشن پشاور کی صدر مریم امبرین سیلفی لیتے ہوئے دریائے سوات میں گر کر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مریم امبرین پاؤں پھسلنے سے دریا میں گر گئی۔ بابر اعظم نے ویرات کوہلی کو ایک اور ریکارڈ سے محروم کر دیا۔ T20 کی عالمی رینکنگ میں لمبے عرصے تک نمبر 1 پوزیشن پر قائم رہنے والے بیٹر کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ کوہلی 1013 دن تک رینکنگ میں ٹاپ پر رہے۔ کہیں نہیں جا رہا، کہیں تو اسٹیمپ پیپر پر لکھ دوں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کی پریس کانفرنس، کہا بورڈ میں اتنی لڑائیاں کر لیں، اب تو کمنٹری بھی نہیں ملنی، ہمیں کرکٹرز کو عزت دینی ہے۔ کپتان کو اعتماد ملتا ہے تو ٹیم کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، پرفارمنس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ فینس کا گرین شرٹس کو سپورٹ کرنا حوصلہ افزا ہے۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ سپارکو، محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ عید قرباں کی آمد، ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ گزشتہ برس کی نسبت قیمتیں دگنی ہو گئیں۔ جانور مہنگے ہونے کے باعث خریدار غائب، بیوپاری بھی پریشان۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، ہمیشہ کی معذوری سے بچائیں۔ ملک بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، رضاکار گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔